میں ایک کرامت، چونکہ جب حضور غوث الاعظم کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی کرامات ہمارے ذہنوں میں ضرور آتی ہے، میں ایک کرامت بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے بے شمار کرامتیں حضور غوث الاعظم کو عطا کی۔ آپ چلتے ہیں قبرستان سے، اگر نانا آپ کے ساتھ ڈنڈا لے کر کے آپ کے پیچھے بچپنے میں چلنے لگے اور غوث الاعظم کسی قبرستان سے گزر جائیں اور وہ کہیں اے قبر والو چلو نانا ڈنڈا لے کر کے آ رہے ہیں، تو یہ غوث الاعظم کو اللہ نے کرامت دی ہے کہ آپ کے ساتھ تمام قبر والے چلنے لگتے ہیں۔ اندازہ لگائیں حضور غوث الاعظم کی کرامات کا۔ یہی غوث الاعظم ہیں کہ اگر کسی آپ تقریر کر رہے ہیں اور کوئی چڑیا کوئی چیل آپ کے اوپر سے گزر جائے کرتی ہوئی، اور جو سامعین ہیں ان کا ذہن اس کی طرف مغروب ہو جائے، اس کی طرف ذہن چلا جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے چیل اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہو جا، تو وہ چیل جو آپ کے سامعین کے لیے خلل کا باعث تھی اس چیل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بے شمار کرامتیں اللہ نے دی ہیں۔ اسی طرح ایک کرامت ہے آپ کی، ایک شخص جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی لیکن وہ کسی سے ابھی تک مرید نہیں ہوا تھا، وہ ایک چیز تلاش کرتا تھا، اگر کسی ولی کو دیکھتا، اگر اس کے اندر 99% خوبیاں ہوتی اور ہلکی سی کمی ہوا کرتی تھی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ولی ہے، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن جلد بازی میں انہوں نے پاؤں میں چپل جب پہنی تو داہنا پاؤں نہیں بلکہ بائیں پاؤں چپل میں ڈال دیا، تو کہا یہ مرید پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر دیکھا کہ جلد بازی میں کسی پیر نے جلد بازی میں ایک گھونٹ میں پانی پی لیا تو کہا یہ اس لائق نہیں کہ ان کو میں اپنا پیر بنا سکوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا تھا، تھوڑی تھوڑی کمی دیکھتا تھا۔ آج یہ ہمارا تمہارا حال بھی ہے۔ تو اس نے 60 سال کی عمر اس کی ہو گئی، وہ کسی سے مرید ہوا ہی نہیں۔ ایک دن جب گھر آیا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تم کسی سے مرید نہیں ہو، کسی سے مرید ہو جاؤ۔ بیوی بھی مریدہ تھی، بچے بھی مرید تھے، لیکن یہ شخص صرف دیکھتا تھا کہ اگر کوئی میرے حساب سے پورا بیٹھے گا تبھی پیر بناؤں گا ورنہ نہیں بناؤں گا۔ اسی طرح 60 سال کی عمر گزر گئی لیکن ابھی اس کی زندگی میں کوئی پیر نہیں ہوا۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ملک الموت آئے اور تمہاری روح قبض کر کے نکل جائیں اور تم بغیر پیر کے مر جاؤ۔ اس لیے کہ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے جیسا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، اور جب انتقال ہوگا ہم لوگ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اپنے پیروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو میں تو مریدہ ہوں، میرے بچے بھی مرید ہیں، ہم تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھیں گے، لیکن تم ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے ہو۔ اگر تمہارا انتقال ایسی کنڈیشن میں ہوا تو پھر دیکھو کس کے ساتھ اٹھو گے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکنے لگی، یہاں تک کہ رات کا وقت آیا، تمام گھر والے سو گئے، وہ بستر پر لیٹا ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے، کربٹیں بدل رہا ہے، سونے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ بیوی نے کہا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی معاملات میں اسی ماحول میں آنکھ لگ گئی اور پھر آنکھ نہ کھلی تو اس لیے وہ رات بھر سویا ہی نہیں۔ اسی طرح رات کا ایک پہر گزر گیا، دو پہر، تیسرا پہر آیا، اس کے ذہن میں آیا کہ اب تک کمیاں دیکھتا تھا، آج تک کسی سے مرید نہ ہوا، لیکن رات کے آخری پہر میں امامہ باندھا اور کپڑے پہن کر کے نکل گیا کہ اے اللہ آج میں تجھ سے عہد کر کے نکلتا ہوں، تجھ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ راستے میں جو شخص سب سے پہلے ملے گا میں اسی کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ اب آپ جانتے ہیں رات کے 2-3 بجے کون سا گروپ گھومتا ہے سڑکوں پر؟ رات کے 2-3 بجے کوئی نیک لوگ تو سڑکوں پر ملیں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے چور اچکے راستوں میں ملیں گے۔ اب وہ شخص جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے شہر کے مین گیٹ پر آ کر کے کھڑا ہوا اور کہا کہ جو سب سے پہلے نظر آئے گا اسی کو اپنا پیر منتخب کر دوں گا۔ اتفاق سے ایک چوروں کی ٹولی آ رہی، اس چور کی ٹولی کا سردار سب سے آگے آ رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات کہ اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں جو سب سے پہلے نظر آئے گا اس کو پیر بنا لوں گا۔ اب چوروں کی ٹولی کے سردار کا پاؤں پکڑ کر کے کھڑا ہو گیا، تمام دیکھنے لگے، پاؤں پر گر کر کے ڈائریکٹ کہتا ہے آپ میرے پیر ہو۔ کیسا ماحول ہوگا اندازہ لگائیں۔ اب وہ چور جو پیری مریدی کو تو بہت دور کی بات، جو کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھتا ہو، وہ کیا جانے پیر کس کو کہتے ہیں، وہ کیا جانے یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی کون ہو؟ کہا آپ میرے پیر ہو۔
کہا تم مجھے پیر بتاتے ہو، میری زندگی ساری گناہوں کی دلدل میں گزری ہے، آپ اس کا پاؤں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کوششیں کر لی کہ بھائی پاؤں چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے ساتھ ہی نکل گئے، ہمیں چوری کرنا ہے، لیکن اس شخص کی دل کی دنیا اللہ بدل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا آپ نیک بھلے انسان معلوم ہوتے ہو، ایک پیر کی تلاش میں نکلے ہو، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میں تمہارا پیر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مجھے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے اپنا مرید بناؤ پھر جانے دوں۔ اب وہ شخص پریشان ہے کہ میں کروں تو کروں کیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی، اس نے کہا کہ میں ظالم ہوں، لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، لوگوں کا مال لوٹتا ہوں، لوگوں کو قتل کرتا ہوں، گھروں میں چوریاں کرتا ہوں۔ یہ باتیں وہ اس لیے بتا رہا تھا تاکہ یہ مجھے برا سمجھ کر کے چھوڑ دے، لیکن وہ کہتا ہے، آنے والا شخص کہتا ہے، ارے تم کامل پیر مل گئے ہو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج تک جتنے بھی پیروں کو میں نے دیکھا وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے چیلے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آج تک ایسا پیر نظر نہیں آیا جو اپنے منہ سے اپنی برائی کرتا ہے۔ اب تو چھوڑ سکتا تھا لیکن آج تمہارا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب معاملہ بڑھنے لگا، وہ سوچنے لگا کہ یار آج تو لینے کے لینے پڑ گئے، کروں تو کروں کیا۔ بولا اچھا تم نہیں ماننے والے ہو؟ کہا نہیں۔ تو وہ بولا اچھا ایک بات بتاؤ، جب انسان کسی سے مرید ہوتا ہے اور کوئی کسی کو پیر بنا لیتا ہے تو اس کی ہر بات پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا ہاں کرتا ہے۔ تو جب تم مجھے اپنا پیر بنا رہے ہو تو میری بات آپ مانو گے ضرور؟ اس نے کہا میری گردن تمہارے قدموں میں ہے۔ اس نے کہا جب گردن قدموں میں ہے تو جب تم مجھے اپنا پیر مانتے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا جان مانگو گے تو جان دے دوں گا، لیکن یہ کہو کہ تمہیں چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بات آگے چلی، اس نے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا تم نہیں مان رہے ہو، ٹھیک ہے مت ماننا، لیکن میں چور ہوں تم جانتے ہو، سامنے فلاں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو میرے ساتھ چلو اور دیکھنا میں چوری کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر تمہارا دل کہے تو جو تم چاہو وہ کرنا۔ وہ کہتے بعد میں پیر کر لو گے نا؟ اس نے کہا ہاں پیر بنا لوں گا اور اس کے بعد مرید بنا لوں گا اگر نہیں مانو گے۔ اب دونوں جانے لگے ہیں، وہ چور ہے لیکن جانتا تھا کہ یار یہ نیکی کی راہ میں نکلا ہے، میں تو بد ہوں، میں تو بد اعمال کرنے والا ہوں، گناہگار ہوں، لیکن یہ نیک معلوم ہوتا ہے، چونکہ وہ جانتا تھا چوری کرنا بھی گناہ ہے، اگر کوئی کسی کو چوری کرتا دیکھے وہ بھی گناہ ہے۔ وہ کہتا تم میرے ساتھ نہ جاؤ، میں اس گھر سے چوری کر کر کے آؤں گا اور چوری کا مال تمہیں دکھاؤں گا، اس کے باوجود اگر تمہارا دل جو کہے وہ مان لینا۔ اب وہ شخص وہیں پر ٹھہر گیا ہے، اب وہ چور جو تھا اب اس گھر میں گھسا ہے، اب اس کی چور کی بھی دنیا بدل گئی۔ اب اس چور نے جیسے ہی رات کے اندھیرے میں اس گھر میں قدم رکھا، اور اندھیرے میں جب اس نے چوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ ادھر ادھر ڈالنا چاہا، رات کی اندھیری میں اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، دائیں ہاتھ ڈالا کچھ نظر نہیں آتا، بائیں جانب ہاتھ ڈالا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی۔ وہ کہتا میں نے سنا ہے یہ تو وہ ہیں کہ جن کے کپڑوں پر اشرفیہ لگی ہوتی ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جو بہت بڑے امیر ہیں، ان کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ جب یہ نکلتے ہیں تو ایسا لباس پہن کر کے نکلتے ہیں کہ جن کے لباس اس وقت کے موجودہ دور کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا، اتنی قیمتی کپڑا پہن کر کے یہ نکلتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسی اندھیرے میں جب اس چور نے دوسری طرف ہاتھ ڈالا ہے، اب ہاتھ ڈالا تھا پہلے تو کچھ نہیں تھا، اب جب اتنا کہنے کے بعد ہاتھ کو اندھیرے میں چلاتا ہے تو ایک ہاتھ میں تسبیح ملتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے مصلی نظر آتا ہے اور سامنے نماز کی جگہ نظر آتی ہے۔ اتنے میں جب دیکھا تو اتنے میں جب اس نے دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے، ہاتھ میں مصلی ہے، تسبیح ہے، اور ایک کونے میں چراغ جل رہا ہے، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں غوث العظم، اے غوث العظم، ایک جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں آج صبح کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے کسی نہ کسی کو قطبیت کے منصب پر بیٹھانا ہے، اب کس کو بیٹھانا ہے یہ فیصلہ غوث العظم تم کر لو۔ یہ فیصلہ کہ بیٹھانا کس کو ہے
یہ فیصلہ تم کر لو۔ اب غوث الاعظم نے دیکھا اے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آئے ہیں کہ ایک چور ہے جو میرے گھر میں گھس آیا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ میں کتنا اگر یہ اسی ماحول میں میرے گھر سے باہر چلا گیا اور دنیا کو جا کر کے بتائے گا کہ تم نے افواہ اڑا رکھی ہے کہ جس کا نام عبد القادر ہے وہ سخی ہے، میں رات بھر اس کے گھر رہا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تم کہتے ہو کہ بخل میں کسی کو کتب فائز کرنا ہے، کسی کو ولی بنانا ہے، ارے یہ دنیا والوں کو دکھا دو کہ حضور غوث الاعظم نے جب یہ کہا کہ کسی کو ولی منتخب کرنا ہے، اب وہ شخص جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، حضور غوث الاعظم کی نگاہ ولایت نے ایک لمحے اس کو قطبیت کا منصب عطا کر دیا۔ اب چور چور نہیں رہا تھا، حضور غوث الاعظم کی نگاہ ولایت نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اب ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، حضور غوث الاعظم کا دیدار کرتا رہا، لیکن جب ایک دن گزرا، دو دن، تین دن، حضور غوث الاعظم نے کہا اے شخص جو تجھے ولایت کا تاج اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا کہ تو رات دن مجھے دیکھتا رہے، بلکہ تجھے ایک اہم کام کو انجام دینا ہے، تجھے بخل کی دھرتی پر جانا ہے اور وہاں جا کر کے اسلام کا ڈنکا پیٹنا ہے۔ اور جب حضور غوث الاعظم نے اتنا کہا، وہ شخص جانے لگا جس کو ابھی چور تھا لیکن اللہ نے ولایت عطا کر دی ہے، اب وہ دروازے سے نکلنا چاہتا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا جانے سے پہلے اپنا وہ کام تو کرتے جاؤ جس کام کے لیے اس گھر میں آئے تھے۔ نہیں سمجھے، چوری کرنے آیا تھا نا، چونکہ کسی کو چوری کا مال دکھانا تھا نا، تاکہ وہ اس کا مرید نہ بنے، اسی لیے گھر میں آیا تھا۔ اب اس شخص کو حضور غوث الاعظم نے یاد دلایا کہ وہاں جانے سے پہلے جو شخص 3 دن سے تمہارے انتظار میں کھڑا ہے اس کو اپنے مریدوں کی لسٹ میں شمار کرتے ہوئے چلو۔ اب وہ شخص دیکھیے گا، اس شخص کو مرید کرتا ہے، اور جیسے ہی مرید کرتا ہے دنیا نے اس انسان کو اللہ کا ولی مقرر کر دیا ہے۔ لیکن اس واقعے سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ولی کامل کی نگاہ پڑ جائے تو اگر کوئی وقت کا چور بھی ہو تو اللہ اسے ولایت عطا کر دیتا ہے، اور کوئی استقامت والا مرید مل جائے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ولایت دلوا بھی سکتا ہے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے حضور غوث الاعظم کی زندگی کا۔ بے شمار کرامات ہیں حضور غوث الاعظم کی۔ آپ ولیوں کے سردار گزرے ہیں، آپ کی زندگی فی سبیل اللہ، قال اللہ اور قال رسول میں گزری ہے۔ آپ نے زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، حضور کی اطاعت کی ہے۔ آپ نے سنا ہے یہ وہی حضور غوث الاعظم ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ تو انہوں نے دنیا میں صرف مریدین ہی نہیں بنائے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا قرب کیا ہے، اور جب انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ